گوندل صاحب یہ کیا ہوگا سر 9 فروری کو 8 ختم ہوگی, میں وہی سوال جو میں نے عادل سے پوچھا تھا, کیا ہو جائے گا 9 فروری کو؟ حکومت جو ہے وہ ہل جائے گی کہ جہاں بڑا بڑا احتجاج ہوا پتنگوں کے اوپر, جس طرح بھی کہہ رہے تھے کہ جی عمران خان صاحب کی اگر آپ اجازت دے دیں آسمان بھر جائے گا عمران خان صاحب کی تصویروں سے, وہ چلے پتہ نہیں ہوتا کہ نہیں ہوتا, ابھی تو ٹائم ہے اس میں, لیکن 9 تاریخ کو حکومت ہل جائے گی سر؟ منصور صاحب, جس طرح سے یہاں ڈسکشن پہلے بھی ہو رہی تھی, جس طرح سے ہم تحریک انصاف کو پرکھنا چاہ رہے ہیں نا, اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ کوئی 8 فروری کو باہر نکلیں گے, پوری حکومت گر جائے گی, اور دیکھیں تحریک انصاف لوگ نہیں نکال پا رہی. یہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے ساتھ اس طرح ہم اس پیمانے پہ پرکھنا ان کے ساتھ زیادتی ہے. کیسے؟ ہمارے محترم ملک صاحب نے یہ تو کہہ دیا کہ فین کلب ہے. یہ واحد فین کلب ہے پاکستان کا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی یا دیگر جو جیت سیاسی جماعتیں ہیں, ان کے ہاں جب مارشل لا بھی لگا, اتنے مقدمات کسی سیاسی جماعت کے ورکرز کے اوپر نہیں ہوئے جو تحریک انصاف کے اوپر ہے. جن سیاسی جماعتوں نے مارشل لا کو ڈائریکٹلی فیس کیا ہے, ان کی اتنی گرفتاریاں نہیں ہوئی جو پاکستان تحریک انصاف کی ہوئی ہیں. میں اس کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں. مجھے بتائیے کہ 100 لوگ جاتے ہوں گے, 100 لوگ جاتے ہوں گے, ان سب کو پتا ہے کہ گرفتاری ہونی ہے, ان سب کو پتا ہے گاڑی ٹوٹنی ہے, کسی نئے مقدمے کے اندر چلے جانا ہے, اس کے باوجود وہ لوگ جاتے ہیں. اور 2.5-3 سال سے پاکستان میں رہتے ہوئے, جس کو وہ ریزسٹنس کا نام دے رہے ہیں کہ وہ ریزسٹ کر رہے ہیں. یہ لاہور کا سروسز ہاسپٹل تھا, خواجہ آصف کی خود سٹیٹمنٹ ہے 100 لوگ اکٹھے نہیں ہوتے رہے. ٹھیک ہے, مجھے بتائیں کہ آج تک میاں نواز شریف کے ہاسپٹل کے موقع کے اوپر کسی نے روکا ہو کہ نواز شریف کے لیے ورکر نہیں آئے گا, اس کے باوجود نہیں آئے. اب آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ کتنا فریلی موو کرنے دیا جاتا ہے, سب کچھ کرنے دیا جاتا ہے. میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں. لاہور میں بسنت ہو رہی ہے, سب اپریشیٹ کر رہے ہیں, ہم سب اس پہ ذرا جائیں گے بھی, رانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں. آج کے دن تک آپ کہہ رہے ہیں ارریلیونٹ ہو گئے ہیں, وہ فین کلب ہیں, کوئی بات نہیں ہے. آپ اس بنیاد کے اوپر 8 فروری کو ہم سب بسنت منائیں گے. آپ 8 فروری شہر لاہور کی صرف اتنی کال دے دیں بھائی, اگر تحریک انصاف والوں نے بسنت نہیں نہ منانی تو جائیں مینار پاکستان پہ جلسہ کر لیں. ٹھیک ہے, اگر مینار پاکستان کا گراؤنڈ اس دن نہ بھرا, میں اور ملک صاحب اکٹھے چلیں گے وہاں پہ. مجھے بھی لے لینا, ان کو بھی لے لیں گے, آپ تو وہی ہوں گے, آپ کو کیا لینا, آپ ہوں گے. نظامی صاحب کو بھی لے کے چلیں گے. سر آپ فیصلہ کر لیجئے گا. دیکھیے وہ ریالٹی ہے, وہ 2.5-3 سال سے سب کچھ کر رہے ہیں. 9 فروری کو دیکھو وہ کیا کریں منصور صاحب, ان کے پاس جب آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ احتجاج بھی نہ کریں, اپنے کارکن کو موبلائز بھی نہ کریں. میرا ایکچولی اعتراض ٹائمنگ سے ہے. میں صرف یہ بتانا بہتر نہ ہوتا کہ آپ اس کو ایک ہفتہ آگے لے. نہیں, اس کی وجہ بتاتا ہوں. اب اس حوالے سے وہ کیا کرے سیاسی جماعت, یہی طریقہ کار ہے. پارلیمنٹ میں نعرے لگائیں گے, تقریریں کریں گے, بار بار کبھی سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا دیں گے, کبھی جیل کے بعد دیں گے. وہ سیاسی جماعت ہے نا, یہی سیاست ہے. اس کے علاوہ کیا بندوق اٹھا لیں گے کہ ریاست کے خلاف عسکریت پسندی پہ چلے جائیں گے؟ نہیں کرنا یہ نا, یہی طریقہ کار ہے, بار بار کریں گے. کیا مسلم لیگ نون نے پی ڈی ایم کی تحریک چلائی, ملتان جلسہ کیا, گجرانوالہ جلسہ کیا, کیا اس سے حکومت گر گئی تھی آپ کی؟ کیا جلسوں سے عمران خان کی حکومت آپ نے گرا لی تھی؟ اس وقت گرائی جب آپ نے گرانی تھی, یا فیصلہ ہو گیا کب گرانی ہے. میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ سب کچھ جو ہے ڈیٹ کی جہاں تک, نہیں لیکن دیکھیں ڈیٹ کی جہاں تک عمر, اس میں پرابلم یہ ہے کہ جب تک آپ جو کمنگ بیک ٹو مائی کوسچن فرام دا اسٹارٹ, جب تک آپ اپنی اسٹرینتھ نہیں شو کریں گے, آپ موجودہ حکومت پہ کیا پریشر ڈالیں؟ نہیں دیکھیے, جب تک آپ نمبر گیم اگر پریشر منصور صاحب نہیں تھا تو آپ مذاکرات. عمران خان صاحب نے 55 جلسے کیے نا, یاد ہے آپ کو؟ وہ امریکی سازش اینڈ آل دیٹ, ہم کوئی غلام ہیں, پریشر ڈیولپ ہوا. دیکھیے منصور صاحب, اگر پریشر نہ ہو تو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کو یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ ہم مذاکرات کریں گے. وہ اتنا ارریلیونٹ ان کو کہیں. ایک بات, ان کے خلاف سسٹم لیول کے اوپر اتنی پریس کانفرنسز نہ ہوں, اتنی چیزیں نہ ہوں, وہ اتنے ارریلیونٹ گراؤنڈ کے اوپر ہو جائیں. تحریک انصاف کو کیا کرنا ہے, ان کو ریلیونٹ رہنا ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ شاید وہ مذاکرات کریں تحریک انصاف کو اپنے کارکن کے سامنے, یعنی آپ کا خیال یہ ہے کہ کیا اگر یہ اس دن کوئی بڑی اسٹرینتھ شو نہیں کرتے تو یہ بیک فائر کرے گا. آپ کا آرگومنٹ یہ ہے. دیکھیے ان کو یہ پتا ہے کہ فی الحال کوئی اسپیس نہیں ہے, عدلیہ میں کوئی ان کے لیے اسپیس نہیں ہے, سسٹم میں کوئی اسپیس نہیں ہے, پارلیمنٹ کے اندر کوئی اسپیس نہیں ہے. ان کی ایک ہی چیز ہے, اپنے کارکن کو بار بار موبلائز کروانا, اپنے کارکن کو بار بار کوشش کرتے ایفرٹ کرتے ایکٹیو رکھنا. اور میرے خیال سے اور وہ اس کو ریلیونٹ رکھنے میں آج بھی کامیاب. میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے. لاہور میں تو چلیں آپ ڈیٹ کی بات کر رہے ہیں, سنڈے ہے, لاہور میں سنڈے ویسے ہی آف ہوتا ہے, سب کو پتا ہے, دکانیں بند ہوتی ہیں, آپ 11-12 بجے تک روڈ جہاں مرضی گھومنا چاہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اصل بات یہ ہوگی, اور میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں, یہ جو پی ٹی آئی کا خیال ہے نا کہ ہم خیبر پختونخوا بند کر لیں, آپ پورا خیبر پختونخوا بند کر لیں, کچھ نہیں کر پائیں گے. آپ کو دیکھیں بات وہ جو آپ کو ایکچوئل کرنی چاہیے. عمران خان کی رہائی ہو, کوئی پولیٹیکل موو ہو, اس کا فیصلہ پنجاب سے ہونا ہے. آج کریں, کل کریں, 6 سال بعد کریں. آپ پنجاب, سہیل آفریدی کتنے جلسے کیے انہوں نے خیبر پختونخوا میں,
اس کا امپیکٹ دیکھیے، لاہور میں آئے، کراچی میں آئے، حیدرآباد میں، اس کا امپیکٹ دیکھیے. اس کا فیصلہ پنجاب سے ہونا ہے. یہ آپ کا کرٹیسزم ہے پاکستان تحریک انصاف پہ، کرٹیسزم ان سینس کہ آپ بیسیکلی لاہور کو وہ امپورٹنس دے ہی نہیں رہے یا پنجاب کو وہ امپورٹنس. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. خان صاحب کی جتنی 2013 سے آنورڈ جو بھی ان کا سلسلہ تھا یا 2011 سے ٹارگٹ سینٹر کون سا تھا؟ لاہور کراچی، لاہور کراچی. انہوں نے 2014 کا لانگ مارچ یہاں سے سٹارٹ کیا، آخری لانگ مارچ بھی. آپ کو پنجاب میں آنا ہے، آپ پنجاب میں نہیں آئیں گے، پنجاب جہاں پہ آپ کی گورنمنٹ نہیں ہے. سہیل آفریدی وہاں پہ 10 لاکھ لوگ بھی اکٹھے کر لے لوگ جی سرکاری ملازم ہے جی کوئی رکاوٹ نہیں. آپ 10,000 بندہ پنجاب میں اکٹھا کریں گے اور ہر طرف ٹاک آف دی ٹاؤن. اصل ایکٹیویٹی ریلیونٹ رہنے کی ہے اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہے، وہ اپنے کارکن کو انگیج کر رہی ہے، اس کو ایکٹیویٹ کر رہی ہے. مطلب وہ کوئی بھی ایسا موقع آتا ہے، اٹ از ارسپیکٹو کہ 9 تاریخ کو کیا رزلٹ نکلتا ہے. دیکھیں، ایک سیاست کے طالب علم ہونے کے ناطے میں کچھ چیزیں حقائق آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ایک متھ بنا دی گئی ہے. ابھی رانا صاحب نے کہا جی بڑی پتنگے خان صاحب. جی خان صاحب کو یہ باور کرایا گیا، خان صاحب ہاں پتنگے نہیں، ہاں پتنگے تو پتنگے. اب یہ ان کو خان صاحب کو بتا دیا کہ شاید جو ہے وہ 90% لوگ آپ کے ساتھ ہیں اور پوری قوم آپ کے ساتھ ہے. یہ خان صاحب کو غلط فہمی کا شکار کیا گیا ہے. خان صاحب مقبول لیڈر ہیں. مقبول اس لیے ہیں، اس پہ ایک لمبا پورا پروگرام ہو سکتا ہے وہ مقبول کیوں ہیں. ٹھیک ہے کہ وہ جیل میں ہیں، جیل میں جانے والا ہمارا ایک مظلوم شخص بن جاتا ہے، اس کی حمایت ہوتی ہے. جیل میں بیٹھا ہوا نواز شریف بھی جیل میں اس لیے جانے کے لیے آئے تھے کہ وہ الیکشن میں اپنی ووٹ بینک میں اضافہ کر لیتے. یہی ووٹ بینک عمران خان صاحب کو جیل جانے کی وجہ سے ملا ہے. باقی رہی بات کہ وہ اتنے مقبول ہیں کہ جناب وہ سسٹم کو ہلا سکتے ہیں، سسٹم کے باپ ہیں. سسٹم کے باپ کی حالت یہ ہے، میں آپ کو پوری تاریخ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے کہا کہ لوگ بجلی کا بل نہ دیں. کسی ایک بندے نے بجلی کا بل جمع کرانے سے انکار نہیں کیا. عمران خان صاحب نے کہا سول نافرمانی کی تیاری شروع کر دیں. کسی ایک بندے نے عمران خان صاحب کی بات نہیں سنی پورے ملک کے اندر. عمران خان صاحب نے کہا پورا ملک جیم کر دیں، اور جناب جتنے شارع ہیں چوک ہیں جیم کر دیں. کتنے لوگوں نے جیم کیا؟ کوئی سختی نہیں تھی، کوئی گرفتاریاں نہیں تھیں. سر انہوں نے کہا جی باہر سے لوگ پیسے ہنڈی سے بھیجیں. کوئی 10 بندے مجھے بتا دیں جنہوں نے کہا جناب ہم نے خان صاحب کی اپیل پہ جناب ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجے، ہم بینکنگ سسٹم سے ہم آؤٹ ہو گئے ہیں. جو ہنڈی کے ذریعے بھیجتے تھے وہ بھیجتے رہے، لیکن خان صاحب کی اپیل کہیں کارگر ثابت نہیں ہوئی. اگر وہ خان صاحب اتنے ہی مقبول تھے، جس دھرنے کا بھی ذکر ہوا، میں نے خود اس دھرنے کے ساتھ. ویسے آپ کی نظر میں، ویسے آپ کی رائے لے رہا ہوں، آپ کے خیال میں اگر 100 بندہ ہو آج پاکستان کو ایک فگر کے حساب سے اگر نکالا جائے، خان صاحب کے فالوور کتنے ہوں گے؟ میرے خیال میں خان صاحب کے فالوور یہ ہے کہ اگر آپ سمجھیں مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی خان صاحب کو سامنے رکھیں تو خان صاحب 5-7%، 2% شاید اس وقت مسلم لیگ نون سے اوپر ہوں گے. 5-7-2 4% نہیں اوپر ہوں گے. اچھا نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں مثال دیتا ہوں آپ کو. ملک صاحب کی مہربانی ہے، سر اگر 5-7 نہیں کہہ اگر فرض کریں سر میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اس میں دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ 100 بندوں میں سے آپ کو 60 بندے عمران خان کے حمایتی مل جائیں، آپ کو 35 نواز شریف کے حمایتی مل جائیں، آپ کو 20 آپ 60 کا فگر دے رہے ہیں پی ٹی آئی. میں مثال دے رہا ہوں. نہیں 60 کا دے رہے ہیں. یہ ہو سکتا ہے اوپر نیچے کسی حلقے میں زیادہ ہوگا، 55 ہو سکتا ہے یا 65 ہو سکتے ہیں. اس کی 2-3 بڑی بنیادی. لیکن آپ رانا صاحب آپ اپنی اس فارمولے کے اندر بھی ان کو بالکل میں یہ نہیں کہہ رہا، باتیں اس طرح کی کر رہے ہیں. میں بالکل میں قطعاً ہر بندہ رانا نظر آتا ہے چنگا بولے اور رانا ہے. سیاست میں کوئی ڈنڈی مارنے کا قائل نہیں ہوں. اچھا میں اسی لیے رانا صاحب کہہ رہا تھا. عمران خان صاحب مقبول اس وقت ہیں، اپوزیشن مقبول ہوتی ہے. پہلی بات یاد، نواز شریف مقبول تھا، پیپلز پارٹی مقبول تھی، کیا نہیں تھی مقبول؟ ٹھیک. میاں نواز شریف مقبولیت کے ریکارڈ توڑے 97 کے اندر. ٹھیک. یہ جب آپ جیل میں ہوتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے لڑ رہے ہوتے ہیں، ایک بیانیہ بنا رہے ہوتے ہیں، جھوٹا ہو سچا ہو، یہ قوم جذبات دیکھتی ہے. ایموشنز کی سیاست ہوتی ہے پاکستان میں، پرفارمنس کی سیاست نہیں ہوتی. یہی عمران خان صاحب اقتدار میں جا کے 10% پہ آ گئے تھے جب وہ وزیر اعظم سے. 10% مقبولیت نہیں تھی عمران خان صاحب کی. اب وہ جیل میں ہیں، ان کی مقبولیت ہے. جیل سے خان کو باہر نکال دیں، 1 سال سیاسی جلسے کرنے دیں، میں دیکھوں گا عمران خان صاحب کی مقبولیت کہاں رہ جاتی ہے. اچھا.